أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا والذین ينفقون، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں. یہ آ گئی پانچویں بات. چار چیزیں گزر گئیں. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی کچھ گناہ میں ان سے کم نہیں. ایک تو بخیل تھا نا جو بہت برا ہے، اور دوسرا بھی دیکھ لو اس کے بالکل برعکس، والذین ينفقون اموالهم، جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ بخیل تھا تو بھی کبیرہ گناہ، اور یہ لوگوں کی ریاکاری میں خرچ کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہی کی بات کر رہا ہے. ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہے. یہ ہے وہ چیز کہ چندہ تو 10 روپے دینا تھا، لوگوں میں بیٹھ کے 15 روپے ہو گیا، تو 5 روپے واپس کیے جانے کے قابل ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ تو کسی اور چیز کے لیے. حدیث میں اسی لیے آیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچو اس شرک سے جو بہت ہی باریک ہے، اور اتنا باریک ہے کہ سیاہ رات میں چونٹی چل رہی ہو تو جتنا اس کا دیکھنا مشکل ہوتا ہے اتنا ہی مشکل ہے اس شرک کو محسوس کرنا. عرض کیا گیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ کام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا، نیت یہ ہو کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں، اس چیز سے بچو. یہ بتایا. ریاکاری یہ بھی اسی شرک کے اقسام میں سے ہے، اگرچہ فتویٰ تو نہیں دیتے مگر لوگوں کی خوشی اس کے لیے خرچ کرنا. ذرا سی اس میں تفصیل ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اللہ مجھ سے خوش ہو، اور میں جس شخص پہ اپنا مال خرچ کر رہا ہوں اسی لیے اللہ کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا اچھا بندہ ہے. یہ شریعت میں مطلوب ہے، ہونا چاہیے. اور اس کی دلیل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سن رہے تھے قرآن پاک کسی کا پڑھنا. اس کی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھ سے پوچھا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت ابو موسیٰ. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، میری امت میں بھی اتنی اچھے آواز کے لوگ ہیں کہ جیسے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ تمہارا قرآن پڑھنا ہمیں بڑا اچھا لگا. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں تو میں تو اور اچھی طرح سنوار کے پڑھتا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر کام جو دوسرے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے ریاکاری نہیں. اگر کوئی اللہ کا اچھا بندہ ہے، کام بھی نیک ہے، اور یہ یقین ہے کہ ان کا دل خوش ہوگا، اللہ کے ہاں میرے لیے دعا کر دیں گے، اللہ کے ہاں میرا مرتبہ بڑھ جائے گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا خدا نے میرے لیے یہ ایک ضروری چیز قرار دی ہے، یہ مطلوب ہے شریعت میں، ایسے کرنا چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی پرواہ ہی نہیں، بس لوگوں میں ہمارا بھرم رہے، لوگ ہمیں اچھا کہتے رہیں. یہ مراد ہے یہاں پہ کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں محض دکھاوے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. آگے بڑھنا ہے ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. حرکت تو ایسی ہی ہے، اللہ پر ایمان رکھتے اللہ کی خوشی کی نیت کرتے، اور آخرت پر ایمان رکھتے تو اللہ سے ثواب کی توقع رکھتے کہ تعالیٰ شانہ کے یہاں ثواب ملے گا، اللہ کے یہاں اجر ملے گا، یا یہ کہ اللہ نے مجھ پر مہربانی، مجھ پر احسان کیا ہے. یہ حال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا. جبھی تو وہ اپنا مال لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جاتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ چیزیں رکھ لیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کچھ اس میں سے رکھ لیا اور کچھ مجھے واپس دیا.
اور اللہ کی قسم جو مال میں گھر لے کے گیا اگرچہ زیادہ تھا لیکن میرے لیے وہ مال زیادہ خوشی کا باعث تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور میری تمنا رہی کہ کاش میرے سارے مال کو وہ لے لیتے۔ یہ ہے ایمان کی بات۔ تو فرمایا ایسے جو بخیل ہے وہ بھی گناہگار، جو ریاکاری کر رہا ہے وہ بھی، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور آخرت اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یا تو یہ مان لیا جائے یہ اس ریاکار کے متعلق، یا یہ کہ یہ جو جتنی چیزیں موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، مختال 1، فخور 2، بخل 3، یکتمون 4، اور ریاکاری پہ مال خرچ یہ 5، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ سب ایسی حرکتیں ہیں جیسے اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم اردو میں بھی محاورے میں بولتے ہیں نا، تمہیں خدا کو جواب نہیں دینا۔ اور پھر فرمایا یہ ہوتا کیوں ہے؟ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس آدمی کا بھی دوست بن جائے شیطان، فَسَاءَ قَرِينًا، تو بہت ہی برا ساتھی اس کا بنا، بہت ہی برا دوست اسے نصیب ہوا۔ شیطان جس کا دوست بن جائے، یعنی مال دینے میں بخل کرنا جیسا برا ہے، ایسے ہی ریاکاری سے مال خرچ کرنا بھی برا ہے۔ اور اللہ قبول اس مال کو کرتے ہیں جو حقداروں کو دے۔ کون حقدار ہیں؟ وہ 9 گنوا دیے کہ 9 وہ ہم نے بتا دیے وہ حقدار ہیں، وہاں خرچ کرو ہم قبول کر لیں گے۔ دوسری صورت بخل کرو گے تو عذاب ہے، تیسری صورت ریاکاری کرو گے تو عذاب ہے۔ تو خدا سے یقین رکھو اور آخرت کی توقع رکھو، ہم تمہیں تمہارے خرچ کیے ہوئے مال پہ اجر دیں گے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کون سی ایسی بات ہے اور کیا نقصان تھا؟ یہ جیسے محاورے میں بولتے ہیں نا کہ آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کا کیا بگڑ جاتا،